ایک بار کا ذکر ہے کہ ہندوستان کے شمالی علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں لوگ بڑی سادگی سے زندگی گزار رہے تھے۔ پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ گاؤں خوبصورت اور سرسبز تھا، لیکن یہ جگہ اتنی دور تھی کہ لوگ شہر کی چمک دمک سے بے خبر تھے۔ گاؤں کے کنارے ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کا نام بشیر تھا اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام روحی تھا۔ روحی بچپن ہی سے نہایت خوبصورت اور نیک دل تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی معصومیت اور رحم دلی کی بہت تعریف کرتے تھے۔ بشیر اور روحی کے گھر کے قریب ایک بڑا جنگل تھا جہاں سے وہ لکڑیاں کاٹ کر اپنے گزر بسر کا سامان کرتے تھے۔ ایک دن روحی حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئی۔ وہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہی تھی کہ اچانک ایک عجیب و غریب آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ چونک گئی اور آواز کی سمت دیکھنے لگی۔ تھوڑی دور جانے پر اس نے دیکھا کہ ایک جوان مرد بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ روحی نے فوراً اس کے پاس جا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ بے ہوش رہا۔ روحی نے سوچا کہ اس جوان مرد کو اسی حالت میں چھوڑنا مناسب نہیں۔ چنانچہ اس نے مشکل سے اسے اپنے کندھے پر ڈالا اور اپنے گھر لے آئی۔ اس نے اپنے والد کو ساری صورتحال بتائی اور دونوں نے اس مرد کی دیکھ بھال شروع کی۔ کچھ دن بعد جب جوان مرد ہوش میں آیا تو اس نے روحی اور بشیر کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جوان مرد بہت خوبصورت اور مہذب تھا، مگر اس کے چہرے پر خوف اور درد کے آثار نمایاں تھے۔ روحی نے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیسے پہنچے؟ جوان مرد نے آہستہ سے کہا، میرا نام عارف ہے اور میں ایک شہزادہ ہوں۔ میرے والد کا بڑا بادشاہت تھا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو میرے چچا نے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی۔ میں کسی طرح سے اپنی جان بچا کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ روحی اور بشیر نے عارف کی کہانی سنی تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے عارف کو اپنے گھر میں پناہ دی اور اسے کسی بھی خطرے سے بچانے کا وعدہ کیا۔ عارف نے گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا اور اپنے حقیقی نام اور شناخت کو راز میں رکھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگا اور ان کے ساتھ کاشتکاری میں مدد کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور عارف اور روحی کے درمیان ایک گہری دوستی ہو گئی۔ دونوں کے دلوں میں محبت پروان چڑھنے لگی، مگر عارف کے دل میں ہمیشہ ایک خوف رہتا تھا کہ اگر اس کے دشمنوں کو اس کی موجودگی کا علم ہو گیا تو وہ نہ صرف اس کی جان لیں گے بلکہ روحی اور گاؤں کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ ایک دن گاؤں کے لوگوں کو خبر ملی کہ کسی نے گاؤں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ گاؤں کے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ اس دوران عارف نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی شناخت ظاہر کرے اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرے۔ عارف نے گاؤں کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جنگ کی تیاری کی۔ جب حملہ آور گاؤں پر حملہ کرنے آئے تو عارف نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو شکست دی اور گاؤں کو بچا لیا۔ گاؤں کے لوگ عارف کی بہادری اور قربانی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عارف نے روحی کی محبت میں اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ عارف کے دشمنوں کو شکست دینے کے بعد گاؤں میں خوشیاں منائی گئیں۔ عارف نے روحی سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس سے شادی کی درخواست کی۔ روحی نے خوشی خوشی عارف کی درخواست قبول کر لی۔ عارف نے روحی کو اپنے محل لے جا کر شہزادی بنا دیا۔ دونوں نے شادی کی اور اپنی زندگی خوشیوں سے بھرپور گزارنے لگے۔ عارف نے اپنے چچا کو معاف کر دیا اور تخت و تاج پر دوبارہ قبضہ کیا۔ اس نے انصاف اور رحم دلی کے ساتھ حکومت کی اور اس کی حکومت میں لوگ خوشحال ہو گئے۔ روحی اور عارف کی محبت کی کہانی پورے ملک میں مشہور ہو گئی۔ لوگوں نے ان کی محبت اور قربانی کی مثالیں دینا شروع کر دی۔ آج بھی گاؤں کے لوگ ان کی کہانی کو نسل در نسل سناتے ہیں اور عارف اور روحی کی محبت کو یاد کرتے ہیں۔